بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم آج ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی یاد میں اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں ہم ان کو یاد کریں گے، ان کے بارے میں باتیں کریں گے، ان کے علمی کارناموں کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارے مقررین کافی تعداد میں ہیں۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ 5-5، 7-7 منٹ، 8 منٹ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک سے آج کے اس تعزیتی اجلاس کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر مظہر معین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے اس تعزیتی اجلاس کی صدارت کریں۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، جنہیں میں مرحوم کہہ رہا ہوں، یقین نہیں آتا کہ وہ رخصت ہو چکے۔ میرا ان کا ایک لمبا ساتھ تھا، صرف پاکستان ہی کی حد تک نہیں بلکہ بعض دیگر ملکوں میں بھی ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، بعض بین الاقوامی کانفرنسوں میں، اور یوں کہنا چاہیے کہ اورینٹل کالج تو گویا میرا گھر تھا ایک طرح سے، تو میں نے انہیں گھر میں بھی دیکھا اور گھر سے باہر بھی دیکھا، یعنی سفر کے دوران بھی دیکھا۔ اور یادوں کا ایک ہجوم ہے، اگر میں ان یادوں کو بیان کروں اور تفصیل میں جاؤں تو نہ تو یہ تفصیل کا موقع ہے اور نہ میں ان کا احاطہ کر سکوں گا ان تمام یادوں کا۔ بس یہ ہے کہ دل میں ایک خلش رہ گئی کہ کاش ان سے اور زیادہ موقع ملتا رفاقت کا، لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ ان سے رفاقت کا یہ عرصہ جو ہے یہ تقریباً 50 برس کو محیط ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے ہمارا باقاعدہ میل جول کہنا چاہیے، فون پہ تو بات اس سے بھی پہلے ہو رہی تھی، لیکن 1974-75 کے زمانے میں ان سے باقاعدہ رابطہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ وہ لاہور تشریف لے آئے، اور پھر یہاں جو بھی بات چیت ہوتی تھی، تبادلہ خیال ہوتا تھا اقبالیات کے حوالے سے، دیگر جو ان کی دلچسپی کے موضوعات تھے ان کے حوالے سے، وہ ایک خاصی تفصیل چاہتا ہے۔ بہرحال 17 برس ہم یعنی ایک ہی کمرے میں اورینٹل کالج میں بیٹھے، اور وہاں ان سے گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور میں کبھی کبھی بے تکلفی سے کام بھی لیتا تھا، کیونکہ عمر میں مجھ سے وہ بڑے تھے، لیکن ہمارے درمیان وہ تکلف کی دیوار جو ابتداً تو حائل تھی زیادہ دیر تک نہیں رہی، لہذا میں ان سے چولے بھی کرتا تھا، خاص طور پہ اقبالیات کے حوالے سے میں کہتا تھا، مثلا میں ان سے کہتا کہ علامہ نے تو آپ کے بارے میں، آپ علامہ کے بڑے مداح ہیں اور اقبال پہ اتنا کام آپ کر رہے ہیں، اور مسلسل آپ کی توجہ کا مرکز اور محور جو ہے وہ علامہ اقبال کی ذات ہے، اگرچہ آپ نے دیگر موضوعات پہ بھی، علمی موضوعات پہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن مرکزی موضوع آپ کا اقبال ہی ہے۔
تو میں کہتا تھا کہ اقبال نے تو آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہی ہیں. کہنے لگے میرے بارے میں عجیب باتیں کیسے کہی ہیں؟ تو میں ایک مصرع پڑھتا تھا جس میں وہ پورا مصرع تو میں نہیں پڑھوں گا، یہاں موقع نہیں ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر کہہ رکھا ہے، اور آپ ظاہر ہے ہاں جی کہ فلاں شخص اور اس کا نام کیا ہے، ہاشمی. تو جواباً کہتے اچھا وہ تو آپ کو یاد رہا مصرع جو میرے خلاف جاتا ہے، کیا وہ نہیں مصرع آپ کو یاد جہاں یہ ہے کہ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ اور پیدا. تو میں ہنسا کرتا، اور پھر یوں ہم اس طرح کے مذاق کرتے رہتے. بڑے بڑے اہل علم آتے وہاں. پھر کسی شخص کی ایک پہچان جو ہے وہ اس سے بھی ہوتی ہے، اس کے کردار کی اور اس کی شخصیت کی، کہ اس کے ساتھ آپ نے سفر کتنے کیے. تو ہاشمی صاحب کے ساتھ 2 سفر تو مجھے یاد ہیں. ایک سفر اور ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کے سفر کرنے کے بعد ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا. لیکن 2 سفر، ان میں ایک جون 1997 کا سفر تھا جب دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر جو تھے انہوں نے دعوت دی پاکستان سے 3 لوگوں کو. اقبال پر کانفرنس تھی. اقبال از آرٹ اینڈ تھاٹ، غالباً یہی موضوع تھا. تو اس پہ ہاشمی صاحب، میں اور ایوب صابر. اب دیکھیے ایوب صابر بھی مرحوم ہو گئے اور رفیع الدین ہاشمی بھی چلے گئے اور بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. بھئی یہ صورتحال ہے. بہرحال وہ بڑا ہی یادگار سفر تھا ہمارا. تو دہلی یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں ہمیں ٹھہرایا گیا، اور ہاشمی صاحب بہت زود بیدار لوگوں میں تھے، شب زندہ دار بھی تھے ویسے. اور یہ بات بھی کچھ لوگوں کو تو ضرور معلوم ہوگی، اگرچہ بہت سو کو معلوم نہیں ہے، کہ حافظ قرآن بھی تھے. قرآن ان کے سینے میں محفوظ تھا، اور اعلیٰ قدروں پر ایمان واقعی ان کی شخصیت کا اور ان کے ایقان کا حصہ تھا. تو اگلے دن جو صبح بیدار ہوئے، تھکے ہوئے تھے، جون کی گرمی، بہرحال بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ پچھلے لان میں تو 15-20 مور ٹہل رہے ہیں. بڑی حیرت ہوئی. ہم نے کہا یہ مور کہاں سے آ گئے؟ وہ گیسٹ ہاؤس تھا دلی یونیورسٹی کا. اور تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ایک دہلی کی بڑی مشہور گرین رج ہے، جہاں مور اور بندر اور بندریاں اور یہ سب کچھ درخت کثرت سے جنگل کی صورت میں قائم تھے، جس کو دہلی کی گرین رج کہا جاتا ہے. تو وہاں ایک دن تو ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ گئے، لیکن باقی دنوں میں معلوم نہیں کیوں ہمارا ساتھ نہ دے سکے. لیکن ایوب صاحب اور میں، ایوب صابر صاحب اور میں، ہم 15 دن دہلی میں رہے اور دہلی کو خوب گھومے پھرے اور دیکھا، اور خاص طور پہ صبح کے وقت گرین رج کی سیر کرتے تھے. اور بہت ان سے اس زمانے میں چونکہ 15 دن اکٹھے رہے تو ان سے باتیں بھی بہت ہوئیں، تبادلہ خیال بھی بہت ہوا. کئی ادبی انجمنوں نے ہمیں دعوت دی. انجمن ترقی اردو میں ان کی گفتگو بھی تھی، میری گفتگو بھی، ایوب صابر صاحب کی. پھر اس کے علاوہ غالب اکیڈمی نے دعوت دی. تو ہر جگہ ہاشمی صاحب نے، جسے پاکستانیت کہتے ہیں، اس کا بھرپور خیال رکھا، اور ان قدروں کا خیال رکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی طرح دوسرا سفر جو تھا وہ اقبال فاؤنڈیشن یورپ کی دعوت پہ، اس میں تو پاکستان سے 5 لوگ گئے تھے، جن میں ہاشمی صاحب اور میں بھی شامل تھے. دیگر لوگوں میں اکرام چغتائی تھے جو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور باقی میرا خیال یہ ہاشمی صاحب بھی چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
اور اب چند لوگ ہیں میرا خیال ان 5 لوگوں میں جو زندہ ہیں، اور ہاشمی صاحب کی یاد کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس اقبال فاؤنڈیشن یورپ میں آخری دن ان کا پیپر تھا، اس سے پہلے میرا تھا، آخری دن تھی، یعنی دوسرے سیشن کے آخر میں ہاشمی صاحب نے اظہار خیال کیا اور ہم سب نے انگریزی میں پیپر پڑھا، تو وہ بھی ایک یادگار سلسلہ تھا۔ 2 دن کے سیمینار کا خاتمہ ہوا تو اس اختتام کے بعد باقی لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن ہمیں چونکہ ویزا ملا ہوا تھا، 15 دن کا ویزا تھا، تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ یہ 15 دن جو ہیں یورپ ہی میں گزارے جائیں۔ تو اس زمانے میں ہاشمی صاحب کے ایک عزیز تھے جو جرمنی کے سفارت خانے میں غالباً سیکنڈ سیکرٹری تھے یا 3rd سیکرٹری تھے، آپ شاید نام بتائیں ان کا۔ جی، خلیل الرحمن ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب جو تھے وہ ہمارے میزبان بنے اور ان کے ساتھ ہی ہم رہے، اور پھر انہی کے توسط سے اور انہی کی گاڑی پہ ہم نے پھر بہت سے سفر کیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اس زمانے میں، اب تو خیر بہت ہی بڑھ گیا ہے، شینگن اسٹیٹس جو ہیں ویزا کی ملکوں میں آپ ایک ہی ویزے پہ جا سکتے ہیں، تو ہمارے پاس بنیادی ویزا جو تھا وہ تو بیلجیم کا تھا، چونکہ گینٹ یونیورسٹی میں یہ اقبال فاؤنڈیشن یورپ کے تحت یہ اقبال اینڈ ماڈرن ایرا اس موضوع پہ وہاں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اسی موقع پہ کتنے ممتاز اہل علم کو ہم نے دیکھا، اور سیمینار کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ صورت رہی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ باقی دن یہاں سیر و تفریح میں گزارا جائے، کیونکہ یورپ میں ایک ہی دفعہ گیا، اس کے بعد دوبارہ 1997 کے بعد موقع نہیں ملا۔ تو بیلجیم میں تو ہم نے وہی، یعنی مرکزی جگہ تو بیلجیم ہی رکھی ہم نے، اور اس کے بعد ہم مختلف ملکوں میں گئے، جو ظاہر بات ہے بیلجیم کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی ہالینڈ گئے اور جرمنی گئے، فرانس گئے، اور اس طرح 3-4 ملکوں میں ہم 2-2 3-3 دن ہمارا قیام رہا۔ تو وہ ایک بڑی ہی خوشگوار یادیں ہیں۔ وہ نوٹس ہم نے لیے، ہاشمی صاحب نے سفر نامے بھی لکھے، مثلاً دہلی کا سفر نامہ بھی، اور اس میں ان مشاہدات کو انہوں نے اجاگر کیا، لیکن میں نوٹس لینے کے باوجود کوئی سفر نامہ اس طرح کا لکھ نہیں پایا۔ اگر میں لکھوں تو ہاشمی صاحب کی بہت سی دلچسپ باتیں جو ہیں اس سفر نامے کا حصہ بنے گی۔ البتہ ہاشمی صاحب نے سفر نامے لکھے، جیسا میں نے عرض کیا، اور ان میں عنوانات بھی بڑے دلچسپ جماتے تھے۔ مثلاً ایک جگہ لکھا ہے کہ پھر جہاز کا پرے پرواز کھلا۔ تو تیسرا سفر جو ہے، جو ان کے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن وہ ایران کے حوالے سے ہے، اور ایران میں میں 2008 تک تو رہا، وہاں چیئر پہ تھا، لیکن اس کے بعد 2010 میں مجھے پھر 1 مہینے کے لیے بلایا گیا۔ میں تو وہاں یعنی وہیں قیام کر رہا تھا جس دوران پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس کی جائے، پاکستان سے کئی احباب آئے اور انہوں نے اس میں شرکت کی، اس میں ہاشمی صاحب بھی شامل تھے، تو وہ بھی بہت ایک یادگار تقریب تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک یادوں کا ہجوم ہے، ایک سلسلہ ہے، اگر میں بولتا جاؤں تو بولتا ہی جاؤں گا، لیکن ظاہر بات ہے اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا چلے جانا جو ہے ہمارے لیے ایک میرے لیے مثلاً کہنا چاہیے کہ ایک شخصی سانحہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک قومی سانحہ بھی ہے۔ ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استقامت کی اور محنت کی اور ریاضت کی ایک چلتی پھرتی مثال تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو علم سے اس قدر جڑے ہوئے ہوں جیسے ہاشمی صاحب تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور عام طور پہ یہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں
قابل رشک تو ہے ہی، لیکن اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت وہ نہیں ہے جو عام معیار سے دولت سمجھی جاتی ہے، کہ آپ کے پاس کوٹھی ہو، آپ کے پاس بڑی سی کار ہو، گاڑی ہو آپ کے پاس، اور آپ کا کوئی بہت بڑا معاشرتی مرتبہ ہو. یہ چیزیں اہم نہیں ہیں. سب سے بڑی دولت جو ہے وہ وقت ہے، اور بدقسمتی سے ہماری قوم جو ہے اس معاملے میں نہایت درجہ مسرف ہے، بہت بغیر سوچے سمجھے وقت ضائع کرتی ہے، برباد کرتی ہے، اور کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ سب سے بڑی دولت تو ہے ہی وقت. ہاشمی صاحب نے وقت کا بہترین استعمال کیا. ہم بلکہ کہا کرتے تھے حضرت تفنن، ہم کہتے تھے کہ ہاشمی صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نیو کیمپس سے یونیورسٹی کی وین میں بیٹھتے ہیں اور اولڈ کیمپس تک پہنچتے پہنچتے کسی کتاب پر تبصرہ مکمل کر لیتی ہیں جو انہیں لکھنا ہوتا تھا. ہم نے دیکھا سفر کے دوران بھی پروف پڑھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم یورپ گئے تو وہاں بھی یہ تھا. جہاز میں بیٹھے تو پتہ چلا کہ ہاشمی صاحب نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے کاغذات نکالے، پتہ چلا کہ پروف پڑھ رہے ہیں جو کتاب. اچھا آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا. کتابوں کی، گو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کی علم کا معیار کتابوں کی کثرت نہیں ہے. ہاشمی صاحب نے کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف بھی کی، ترتیب بھی دی. اقبال کے حوالے سے تو خاص طور پہ بعض متون انہوں نے ڈسکور کیے جو شاید ہاشمی صاحب ہی کر سکتے تھے. اچھا علامہ کے خطوط مرتب کیے اور پوری ایک جلد دے دی جو بڑے اہم خطوط تھے، جو رسائل سے، جرائد سے، دوسرے منابع سے انہوں نے اکٹھے کیے. تو اچھا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ تو ان کی وہ کتاب ہے جو کتابیات اقبال کے نام سے IRD نے شائع کی. میں خوش قسمت ہوں کہ وہ کتاب انہوں نے مجھے بھی دی. اپنی ہر کتاب دیتے تھے مجھے، تو وہ کتاب بھی دی. اچھا، اور خیال تھا کہ موسم ذرا تھوڑا سا اچھا آئے تو ہم اس کتاب کی یہاں رونمائی کریں گے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسی ہال میں ہم نے پہلا اقبال توسیعی لیکچر کیا جس میں ہاشمی صاحب نے اقبالیات کے 75 سال کے عنوان سے اپنا مقالہ پڑھا. لیکن وہ ایسا بھی ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں انہیں بہت سے ذاتی یعنی جسمانی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. ان کی آواز بیٹھ گئی اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن جس صبر کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا. آپ کو معلوم ہوگا ان کی زندگی میں ان کا ایک بیٹا افغانستان کے جہاد میں شہید ہو گیا تھا. کم لوگوں کو پتہ تھا، خود مجھے بہت بعد میں جا کے پتہ چلا، اور مجھے بھی ہاشمی صاحب نے نہیں بتایا. مجھے دہلی سے خبر ملی، کیا نام تھا، ڈاکٹر عبدالحق صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہاں دہلی میں اور دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہاشمی صاحب جو ہیں ان کو تو باقی اس بات پہ بڑا فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کا ایک بیٹا شہید ہوا. اچھا، اسی طرح یہ عمیر بیٹھے ہیں. عمیر یعنی ان کی زندگی ہی میں سمجھیے ان کی وفات سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے ان کو غائب کر دیا گیا، اور ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ عمیر صاحب کا قصور کیا تھا، سوائے اس کے کہ ایک نوجوان جو وطن سے محبت کرتا ہے، جہاد کی فضیلت کا قائل ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں. لیکن وہ بہت دیر تک غائب رہے، اور آپ اندازہ لگائیے یہ اس شخص کا بیٹا غائب کیا گیا جو ایک سچا محب وطن اور اسلام دوست تھا، اور جس کی ایک علمی وجاہت جو ہے اس کا اعتراف پورے پاکستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا تھا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے باوجود مجھے یہ معلوم وہاں جا کے ہوا جس دن ان کی وفات کی خبر آئی، اور میں فوراً بے چین ہو کے پہنچا وہاں. تو ایوب منیر مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ TB انہیں ہو گئی تھی بہت عرصہ پہلے زمانے طالب علمی ہی میں، لیکن اس کے باوجود کوئی 42 برس وہ جیے ہیں اس مرض کے ساتھ، درا حالے کہ ان کا صرف ایک پھیپھڑا کام کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی روشن مثال انہوں نے چھوڑی ہے. ان کے علمی کارناموں کے حوالے سے دو رائے ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہیں
کہ یہ فلاں معیار سے فروتر ہے یا فلاں چیزیں معیاری ہیں اور فلاں ذرا کم معیاری ہیں، اس میں بات ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہے. لیکن جو کام انہوں نے کیا اور جس استقامت کے ساتھ اور سمجھنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ مشکل مزاجی کے ساتھ کیا اور محبت کے ساتھ کیا، علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور آخری وقت تک جوڑے رکھا. کتابیات اقبال کا میں نے ذکر کیا، وہ ایک بے مثال کتاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 1700 کچھ صفحات پر مشتمل وہ کتاب نہیں ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. وہ ایک واقعی کہنا چاہیے دائرہ معارف اقبال ہے اور ایک سمندر ہے جس میں سے بہت سے موتی مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. بس مجھے تو یہی چند باتیں کرنا تھیں. اب میں درخواست کرتا ہوں عمیر ہاشمی سے، ہاشمی صاحب کے بیٹے جن کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ یہاں آئیں گے اور اپنے ابا کے حوالے سے کچھ شخصی باتیں جو یادیں ان کے پاس ہیں وہ ہم تک منتقل کریں گے. عمیر ہاشمی. میں بکھری باتیں ہیں، کوئی منظم نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے اس پہ یقین کریں، کسی کا بھی دل ابھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہاشمی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میں چند باتیں رکھنا چاہوں گا جو کچھ میں نے مرتب کی ہیں یا لکھی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابو جان کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن جو کچھ میں نے ان سے سیکھا آج میں وہ مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اور اہم نقطہ وقت کی اہمیت اور باہمی تعلقات میں محبت کا رشتہ، چاہے وہ اپنے آبائی علاقے کے لوگ ہوں، طالب علم ہوں یا اپنے ہم اثر اہل علم، سب سے یکساں پیار اور محبت کا رشتہ تھا. دوسرا، علم و ادب کی مجلس میں شرکت، اور عمر کے آخری حصے میں بھی وہ ایسے پروگرامات میں شرکت کو فوقیت دیتے تھے کہ جہاں علم و ادب کی بات ہو، علم کی بات ہو، اور اس مجلس میں شرکت کر کے شرکاء کی حوصلہ افزائی کرنا. تیسرا، مشکل سے مشکل حالات اور آزمائش کے دور میں بھی ہمت اور حوصلے سے کام لینا. اور چوتھا، بیماری کی حالت میں کچھ نہ کچھ لکھنا، کاموں کو جاری رکھنا، ان کے لیے ہدایت دینا اور معلومات لیتے رہنا. پانچواں، میرے مشاہدے کے مطابق انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا علمی اور تحقیقی کام کیا شاید وہ اپنے تدریسی دور میں نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابو جان کی مغفرت فرمائے، حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، سیئات کو درگزر فرمائے اور ہم سب کو ان کے علمی ورثے اور زندگی کے روشن پہلوؤں سے اپنے لیے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. عمیر ہاشمی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. بہت اختصار کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا اور ان کی علمی تگ و دو کی طرف اشارہ کیا. اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہاشمی صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں. خضر یاسین صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہاشمی صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہاشمی صاحب اقبالیات سے جڑے ہوئے تھے اور اقبال اکیڈمی کے ساتھ بھی ان کا بہت ربط ثبت رہا. ہاشمی صاحب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا. خضر یاسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالباً ستمبر 1993 کی بات ہے. میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی خدمت میں حسب معمول موجود تھا. 2 صاحبان تشریف لائے استاد صاحب کی عیادت کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے. میں ان سے پہلے واقف نہیں تھا. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک تحسین فراقی صاحب ہیں اور دوسرے حافظ طائب صاحب تھے. تو ان حضرات سے ملاقات ہونے کے بعد حفیظ طائب صاحب نے بہت محبت کے ساتھ مجھے فرمایا کہ ملنے کے لیے دوبارہ بھی کہا، لیکن اس دوران ان سے میری جو گفتگو ہوتی رہی وہ بہت مختصر تھی، لیکن وہ بہت محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے. ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ، میں اورینٹل کالج میں ہوتا ہوں، آپ وہاں آئیں.
مجھے اب یاد نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں وہاں پھر گیا، غالباً یہ اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا، تو وہاں ڈاکٹر فراقی صاحب کے ساتھ والے سیٹ پر ایک صاحب تشریف فرما تھے، جن کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ہیں۔ میں اس سے پہلے رفیع الدین ہاشمی صاحب، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر رفیع الدین میں فرق نہیں کرتا تھا، شاید مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تو ان کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی، جو اورینٹل کالج میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا تو ہوئی۔ وہ اس قدر مہربان اور علم دوست انسان تھے کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ میں واقعتاً ایک صاحب علم آدمی سے ملا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد مطلب جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ان کی شخصیت سے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں اس ظاہر طالب علم تھا، کوئی زیادہ نام نمود نہیں، کوئی بات ایسی آج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تو بالکل بھی کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک مضمون لکھا اور وہ کہیں پبلش ہوا، تو ہاشمی صاحب نے مجھے اس مضمون کے حوالے سے اپنی کسی کتاب میں یا اپنے کسی مضمون میں میرا ذکر کیا۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ یہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا نامور آدمی، اور وہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کے لیے کوئی نام باقاعدہ دیا، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ کوئی ایک مضمون تھا اس کے متعلق، یا استاد صاحب کی تاریخ پیدائش، ڈاکٹر فاروقی صاحب کی تاریخ پیدائش کے متعلق بھی انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جو معلومات آپ کے پاس ہوں وہ آپ مجھے اس ایڈریس پر بھیج دیں۔ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، آ کر دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، یہ آپ اس میں اس ایڈریس پر بھیج دو، یعنی اورینٹل کالج کے ایڈریس پر لکھ کر بھیج دینا، تو وہ مل جائے گا مجھے۔ اس کے بعد میں آن آف ڈاکٹر فراقی صاحب سے ملنے کے لیے جاتا، تو رفیع الدین ہاشمی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی، اور پھر اقبال اکیڈمی میں جب آیا تو ڈاکٹر تنولی صاحب اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ، میں تو اقبال اکیڈمی میں رہا اس عرصے میں تو سب سے زیادہ ہم ایک ہی کمرے میں کولیگ تھے، تنولی صاحب اور میں، تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب وہاں تشریف لاتے تھے، اور مطلب ہر اعتبار سے آپ ان کو دیکھتے تو وہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے، اس حوالے سے کہ انہیں کوئی بات پوچھنے میں بھی کبھی تردد نہیں تھا، یعنی طالب علم سے بھی اگر وہ معلوم کچھ کرنا چاہتے تھے، انہیں کوئی پتہ چلنا تھا کہ اس آدمی نے مجھے یہ بات بتا سکتا ہے یا یہ بتا دے گا، تو وہ بتا دیتے تھے۔ اب میں ایک مطلب جسٹ ان کی اس علمی شخصیت اور علم دوستی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تنولی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ اس کی تصدیق کریں گے۔ میں نے کوئی مضمون لکھا تو وہ مضمون ہاشمی صاحب نے پڑھا، اور ہاشمی صاحب نے تنولی صاحب سے کہا خضر یاسین کے اس مضمون میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ میں ٹریس نہیں کر پا رہا، کوئی پرابلم ہے یہاں۔ آپ بخدا آپ یقین مانیں، اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا نامور آدمی ہے، اور اس بندے کا نام کوئی مطلب ظاہر ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے، پوری اقبالیات کی پوری دنیا میں معروف ہے، وہ بندہ مطلب یہ معلوم کرنے کے لیے بھی انہیں تنولی صاحب سے پوچھنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا۔ یہ ایک بے نفسی کی وہ کیفیت تھی جو اس بندے نے حصول علم میں اختیار کر رکھی تھی، اور جہاں تک ان کے دینی ذہن اور مزاج کا تعلق ہے، وہ اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن جب علامہ اقبال کی وراثت کی تقسیم کے معاملے پر انہوں نے جو موقف اختیار کیا، اگر آپ غور فرمائیں، بے شک مخالفت جو ہوئی یا اس کے درست ہونے نہ ہونے پر جو بھی زیر بحث بات ہے وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس بندے نے جس چیز کو حق سمجھا اسے بیان کرنے میں تردد نہیں کیا۔ یہ اس بندے کی گریٹنس تھی، اس بندے کی عظمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی
بہت نمایاں حیثیت ایک استاد کی بھی تھی، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے شاگرد یہاں تشریف فرما ہیں، صائمہ شمس بیٹھی ہیں، عمیرہ ارشاد ہیں، ساجد صدیق نظامی ہیں، اور بھی شاید کچھ لوگ، ایک طرح سے آپ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ساجد صدیق نظامی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہاشمی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں بتائیں، کچھ ذکر کریں ان کا۔ آئیے نظامی صاحب۔ جناب صدر مظہر معین صاحب، استادان گرامی تحسین فراقی صاحب اور زاہد منیر عامر صاحب، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم رفیع الدین ہاشمی صاحب کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اسی اعتبار سے مجھے بھی چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ ہاشمی صاحب سے میری پہلی ملاقات 2006 کے وسط میں ہوئی، جب مجھے ایم اے اردو میں داخلہ لینا تھا، اور مجھے کچھ الجھن تھی کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لوں شعبہ اردو میں یا اورینٹل کالج میں داخل ہوں۔ اس سے پہلے ہاشمی صاحب کا نام سن رکھا تھا، اور ان کی بڑی صاحبزادی اور میری ہمشیرہ ایک کالج میں پڑھاتی بھی تھیں، تو اس تعلق سے میری بڑی ہمشیرہ نے مجھے کہا کہ ہم کسی وقت ان کے پاس چلیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان سے مشورہ بھی ہو جائے گا۔ صاحب ظاہر ان کی ساری عمر اورینٹل کالج میں بھی گزری ہے اور وہ اردو دنیا کو بھی خوب جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2006 میں کہیں جولائی اگست میں مجھے یاد پڑتا ہے پہلی مرتبہ ہاشمی صاحب سے میں ملا، اور بہت شفقت کے ساتھ انہوں نے بٹھایا، حال چال پوچھا، مشورہ دیا، اور ساتھ اٹھتے وقت انہوں نے کتاب نما اور اردو دنیا کا بھی ایک شمارہ عنایت کیا کہ آپ یہ پڑھیے گا اور اپنی زیر مطالعہ رکھیے گا۔ تو میں بہت متاثر ہوا اس حوالے سے کہ انہوں نے کسی طرح ایک نووارد طالب علم کو مروب کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو رہنمائی ممکن ہو سکتی تھی وہ فراہم کی، اور ساتھ رسائل کے 2 شمارے بھی دیے کہ آپ انہیں سیاست پڑھتے رہیے گا۔ اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ ربط ان سے جاری ہو گیا۔ ایم اے اردو کے دوران تو ملاقاتیں کم رہیں، وہ اورینٹل کالج جب تشریف لایا کرتے تھے تو وہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب ہمارا 2 سال کا تدریس کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو پھر ان سے ملاقاتوں میں زیادہ سلسلہ ان کی ملاقاتوں کا شروع ہو گیا۔ میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا تھا، اور وہ متعدد امور میں رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ بہت سی کتابیں جو نئی چھپا کرتی تھیں ان کے پاس آیا کرتی تھیں، وہ دیا کرتے تھے، ان پر تبصرہ لکھنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور جو تبصرے لکھ کے میں لے جایا کرتا تھا انہیں درست کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ وہ بہت سے کاغذ آج بھی میرے پاس موجود ہیں جو سرخ رنگ کی بال پوائنٹ سے سرخ ہوئے ہیں، پورے صفحے، 2 3 4 صفحے۔ تو جملے درست کرنے کا طریقہ انہوں نے سکھایا، املا کے مسائل پہ بہت توجہ دیا کرتے تھے، اور جو یہ حمزہ اور یہ سے لکھے جانے والے الفاظ کی ایک الجھن ہمارے ہاں موجود تھی، یہ لیے، کیے، دیے وغیرہ، تمہیں، تمہارے، 2 چشمی ہے کا مسئلہ تھا، ہائے حوض کا مسئلہ تھا، اس پر انہوں نے بہت شروع میں کلیئر کر دیا مجھے کہ آپ نے صحیح املا کو اپنانا ہے، پرانی املا کو اب آپ ترک کر دیجیے۔ اور بہت باریک بینی کے ساتھ تحریر میں ان چیزوں کا بھی وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا 2008 سے لے کے 2009 10 11 3-4 برس، یہ لگاتار اس طرح کے جو ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا رہا، پاس بیٹھنے کا موقع ملتا رہا۔ پھر بعض اوقات وہ اپنے کچھ مضامین یا اپنی کچھ تحریریں املا کروایا کرتے تھے ہمارے سے، کاغذ اور پینسل فراہم کر دیتے تھے اور بولتے جاتے تھے تو ہم لکھتے جاتے تھے۔ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں۔ اس طرح پھر ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ ادبیات کے منصوبے سے منسلک ہو گیا، تو ان سے وہ سلسلہ تو نہ رہا تعلق کا یا ملاقاتوں کا، لیکن پھر بھی بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ تاریخ ادبیات کی جلد 5 جن دنوں زیر ترتیب تھی، تو خواجہ زکریا صاحب نے ہاشمی صاحب سے درخواست کی کہ اقبال کے حوالے سے جو باب اس تاریخ میں شامل ہوگا وہ آپ لکھیے۔ تو ہاشمی صاحب نے ایک بہت عمدہ باب، تقریباً 90-100 صفحات کا، بڑی تحقیق کے 90-100 صفحات کا باب جو ہے وہ تحریر کیا، اور بہت وہ خاصے کی چیز ہے تاریخ ادبیات میں جو مختلف اہل قلم کے ابواب لکھے ہوئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں باب جو ہے
وہ ہاشمی صاحب کا اقبال پر لکھا گیا باب ہے، اور اس دوران وہ تسلسل سے تشریف لایا کرتے تھے تاریخ ادبیات کے ہمارے شعبے میں، تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی، پروف پڑھنے، اس مضمون کی معلومات کو دیکھنا، پھر اس میں اضافہ کرنا، کچھ چیزوں کو حذف کرنا، تو وہ سلسلہ 3-4 مہینے تک چلتا رہا، اور اس دوران بھی اندازہ ہوتا رہا کہ ہاشمی صاحب کس قدر باریک بینی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس مضمون کو مکمل ہوئے اور اس کو کمپوز ہوئے، پروف پڑھے، 2-4 ہفتے گزر گئے اور کتاب تقریباً تیار ہو گئی، تو ایک روز بغیر اطلاع کے وہ صبح تشریف لے آئے 9-9:30 بجے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ کے پاس مضمون کہیں پڑھا ہو تو میں دیکھنا چاہوں گا۔ ان کو نکال کے دیا تو کسی ایک صفحے پر کسی ایک لفظ کی تبدیلی ان کے ذہن میں تھی، تو وہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ۔ تو بڑا اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک شخص مسلسل جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس سے بہتر بنانے میں ہمہ وقت غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، وہ جو کتاب ان کی چھپا کرتی تھی اس کا نسخہ فراہم کرتے تھے، لکھ کے دیا کرتے تھے، اور مشفق خواجہ کے خطوط جو انہوں نے مرتب کیے مشفق خواجہ کی وفات کے کچھ سالوں بعد، وہ ایک بہت عمدہ نمونہ بنے۔ بعد میں پھر ایک مشفق خواجہ کے خطوط کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہاشمی صاحب سے ہی تقریباً شروع ہوا۔ اس کے علاوہ جامعات میں اردو تحقیق جب 2008 میں میرا خیال ہے چھپی، تو اگرچہ وہ محدود تعداد میں چھپی تھی لیکن پھر بھی اس کا ایک نسخہ انہوں نے مجھے دیا، اور اس پر ایک عبارت لکھ کے دی کہ اگر صاحب میں اس وقت ایم اے کا رزلٹ بھی ابھی نہیں آیا تھا میرا، تو اس پر انہوں نے عبارت لکھ کے دی کہ جب آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہیں گے تو موضوع کے تلاش کرنے میں یہ کتاب کچھ نہ کچھ آپ کی مدد ضرور کرے گی۔ تو اس نوعیت کے جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کے فکرے بھی وہ ساتھ لکھا بھی کرتے تھے، کتابوں پر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر متعدد مواقع ایسے آئے جب وہ گھر بھی تشریف لائے اور وہاں بھی ان سے ملاقات رہی، کوئی نئی کتاب چھپا کرتی تھی وہ ان کے پاس موجود ہوتی تھی، وہ فراہم کرتے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح ایک لمبا سلسلہ اس سارے تعلق کا، تو وقت اور اختصار کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو میں اسی پر مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہاشمی صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے ان کی محنت، لگن اور اخلاص میں سے، کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں کچھ پیداواری نوعیت کا کچھ کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر ہاشمی صاحب کے ایک اور شاگرد ڈاکٹر قاسم محمود احمد سے درخواست کرتا ہوں، قاسم صاحب تشریف لائیے اور ہاشمی صاحب کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا اس کے ضمن میں ہمیں کچھ بتائیے۔ استاد محترم ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کے ساتھ میرا تعلق 24 سال سے ہے۔ 2000 میں داخلہ لیا تھا میں نے پنجاب یونیورسٹی میں، تو پہلے دن کلاس میں، پہلی ہی کلاس یعنی پہلے ہی پیریڈ میں ان سے ملاقات ہوئی، اور آتے ہی انہوں نے بیٹھے اور فرمایا کہ میرا نام رفیع الدین ہاشمی ہے اور میں آپ کو اسالیب نثر کا پرچہ پڑھاؤں گا۔ اس وقت سے اب تک ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ ہاشمی صاحب کی گفتگو، ان کے ساتھ اتنا لمبا تعلق، اور پھر جس میں کوئی تعطل نہ ہو، یعنی میں روزانہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کوئی مہینہ خالی نہیں گیا کہ میری ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ان کا انداز، ان کی تدریس کا انداز، بالخصوص چند چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایم اے اردو میں آ کے شروع میں ایک دن میں نے کسی لفظ کا معنی پوچھ لیا، تو فرمانے لگے کہ آپ ایسے کریں، لائبریری میں جائیں، وہاں ڈکشنری میں دیکھیں اور پھر آ کے مجھے بھی بتائیں۔ تو یہ انداز تھا کہ پہلے دن سے ہی تحقیق کریں، خود دیکھیں،
ہاں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر آپ اساتذہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دن یہ بھی ہوا کہ ہمارا ایک کلاس فیلو کلاس میں ذرا دیر سے آیا، تو انہوں نے لڑکے نے اس کو کرسی کو پکڑا، گھسیٹا، جس سے آواز پیدا ہوئی۔ تو ہاشمی صاحب اٹھے اپنی سیٹ سے اور اس کے پاس آئے، اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ وہ لڑکا کھڑا ہوا، اس کرسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھا اور کہا کہ میں ہوتا تو میں یوں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کلاس میں لیٹ نہ آتا۔ تو یہ ایک انداز تربیت، اور ایسا جو واقعہ ہے وہ پھر یاد رہ جاتا ہے۔ ویسے وہ کہہ دیتے کہ ایسے نہیں کرتے تو وہ بھول بھال جاتا اگلے دن، لیکن اس کو بھی یہ یاد رہا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور آئندہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ ان کا جو لیکچر کا انداز تھا، مائک پر بولتے تھے اور کتابیں ان کے پاس ہوتیں اور ان سے حوالے دیتے، کچھ اقتباسات نوٹ کر لیتے، لکھ کر لے آتے اور نہایت مربوط انداز میں ان کو وہ سناتے۔ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں حوالہ مذہب ہے، اور انہوں نے کبھی بھی خوشی ہو یا غم ہو، کبھی مذہب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ بعض اوقات انسان کسی غم میں، جیسے کہ استاد محترم ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے ذکر کیا بیٹے کی شہادت کا، تو ایسے عالم میں بھی کبھی انہوں نے، جیسے کہ اب اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے ایک بوڑھے باپ کے لیے کہ جوان بیٹا جو ہے وہ نہ رہا، تو اس میں بھی میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو یا ان کو کچھ کہتے نہیں دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے کہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے ان کے حفظ کا بھی ذکر کیا، تو ایک انٹرویو میں انہوں نے فرمایا کہ میرے دادا مرحوم مسجد میں بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن، تو میں بھی بچپن میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور پہلا ہی پارہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیات جو ہیں ان کو یاد کر کے آئیں۔ میں نے یاد کر لیں، اگلے دن پھر انہوں نے کہا کہ یاد کریں، میں نے وہ پھر یاد کر لیں، تو یوں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کی بجائے سیدھا حفظ ہی کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ جو ہے اس کو، یعنی 1950 میں انہوں نے اردو ڈائجسٹ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ 1950 میں میں نے حفظ مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان کی جو تعلیم دوسری، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں تھے۔ دین، مذہب ایک بڑا دائرہ ہے جس میں ساری دنیا آتی ہے، جس میں معاش بھی آتا ہے، جس میں سیاست بھی آتی ہے، جس میں مطلب جو بھی چیز ہے وہ مذہب کے تابع ہونی چاہیے۔ تو یہی ان کا طرز عمل رہا۔ اس میں بھی انہوں نے جو کمالات دکھائے پی ایچ ڈی تک، اور پھر اس کے بعد جو ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، یہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ انہوں نے خطبات رسول کتاب جو مرتب کی، تو اس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے محمد رفیع الدین ہاشمی۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ جی اس سے وہ جو دوسرے ڈاکٹر خضر یاسین صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ان کے ساتھ بھی مشابہت ہوتی ہے، تو اگلے ایڈیشن میں اس کو تبدیل کر دیتے۔
تو کہتے ہیں کہ نہیں، اب لکھا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت جو ہے اس کی وجہ سے اب میں اس کو کبھی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ ان کی کتاب بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن علامہ اقبال اور میر حجاز ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ جھلکتی ہے۔ ایسے الفاظ کا انتخاب اور ایسے کہ جیسے کتاب دل کی گہرائیوں سے لکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر مذہب اسلام بالخصوص جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تو وہ اس دنیا کے تھے ہی نہیں، ہم سے بچھڑ گئے۔ اس دنیا کے حوالے سے جسے ہم دنیا داری کہتے ہیں وہ انہیں بالکل نہیں آتی تھی، انہیں اپنی آخرت کی فکر تھی اور کام کی فکر تھی، اور غرور یا تکبر جو اکثر علماء میں آ جاتا ہے ان میں ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ ایسے ایسے نکتے، ایسی ایسی باتیں جو ہم کسی اور سے پوچھیں تو وہ پتہ نہیں کن الفاظ میں بتائے، وہ ایسے سادہ انداز میں بتاتے کہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی۔ اکثر میرا ان کے ساتھ بہت وقت گزرا۔ عمیر بھائی تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارا اتنا وقت ان کے ساتھ نہیں گزرا جتنا آپ کا گزرا۔ وہ کچھ چیزیں مجھے لکھوا دیتے، کتابت کرواتے، کمپیوٹر پر کمپوزنگ وغیرہ کے لیے دے دیتے۔ تو ایک دن مجھے خط لکھوا رہے تھے، تو خط ختم ہوا تو کہتے ہیں کہ بس نیچے نام لکھ دیجیے۔ تو میں نے نیچے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھا اور ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈاکٹر کاٹ دیں، صرف رفیع الدین ہاشمی لکھیں۔ اور حافظ اور حاجی جیسے سابقوں سے تو انہوں نے مکمل گریز کیا، کہ کیونکہ وہ معاملہ دنیا کو دکھانے کے لیے ان کا تھا ہی نہیں کہ وہ حافظ ہیں یا حاجی ہیں یا انہوں نے عمرہ کیا ہے، تو وہ دنیا کے لیے نہیں تھا، اور وہ کبھی انہوں نے زندگی بھر نہیں لکھا۔ ان کی کئی کتابوں پر میں نے تبصرے بھی لکھے، اور بعض لکھ کے ظاہر ہے کہ ان کو دکھانا تو ہوتا ہی تھا، تو کئی دفعہ میں نے ساتھ لکھ دیا معروف اقبال شناس، نامور محقق، تو وہ کٹوا دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح نہیں اچھا لگتا۔ تو یہ مطلب ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ دنیا داری، اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا ایک یونیورسٹی ٹاؤن میں پلاٹ تھا، تو ذکر کیا ایک دن انہوں نے کہ بیچنا ہے اس کو، اور فلاں جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ اس کے اتنے پیسے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا سر اس میں تو یہ سستا ہے، تو ہم ایک دفعہ پتہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ میں گیا ادھر یونیورسٹی ٹاؤن، ادھر بارش بھی ہونے لگ گئی، خیر 2-4 پراپرٹی ڈیلرز جو آس پاس تھے ان سے میں ملا، پوچھا کہ یہاں کیا ریٹس ہیں، کیا چل رہا ہے، تو وہ کوئی 20 لاکھ کا فرق تھا۔ تو میں نے آ کے بتایا کہ سر وہ اس طرح ہے، یہ ادھر قیمتیں چل رہی ہیں۔ تو پھر اسی پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ چلیں پھر میں اتنے میں رکھ لیتا ہوں، تو وہ بھی 5 لاکھ کا فرق تھا اس میں بھی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ تو پیسے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کوئی معنویت نہیں رکھتے تھے۔ طلباء کی مالی مدد کرتے، ان سے کچھ کام کروا لیتے، اس کا معاوضہ دیتے،
اور قرض بھی دے دیتے اور پھر پوچھ لیتے کہ کیسے آپ واپس کریں گے، قسطوں سے کریں گے، یکمشت کریں گے، اور پھر لکھ لیتے. اور ہمارے ایک کلاس فیلو نے لیا تو پھر اس نے تھوڑا شکوہ بھی کیا کہ جی ہاشمی صاحب نے مجھ سے ایک ڈائری میں لکھوا لیا. تو میں نے کہا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا تیادنتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اس کو لکھ لیا کریں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ کے غصے گلے یا لوگوں کی باتوں کا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے پابند ہیں، اور انہوں نے لکھ لیا. تو میرا خیال ہے کہ یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں، اور پھر میرا ان کے ساتھ ایک جو قلبی تعلق ہے، میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. بہت شکریہ قاسم محمود احمد صاحب. اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر حمیرہ ارشاد سے. ڈاکٹر حمیرہ ارشاد بھی ہاشمی صاحب کی باقاعدہ شاگرد رہی ہیں اور 2 سال اورینٹل کالج میں انہوں نے ہاشمی صاحب سے پڑھا. آئیے ڈاکٹر حمیرہ. معزز صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم، السلام علیکم. ہاشمی صاحب کے بارے میں بحیثیت استاد کی بات کروں گی. 1986 سے 1988 تک میرا سیشن تھا ایم اے کا، جب میں نے ایم اے میں داخلہ لیا اور ان سے پڑھا. پہلے انہوں نے ہمیں اسالیب نثر پڑھایا اور پھر اقبالیات کا پیپر انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو جب انہوں نے ہمیں اقبالیات کا پیپر پڑھایا تو اتنا ایسے لگتا تھا جیسے وہ فنا فی الاقبال ہو چکے ہیں. اتنا میں نے جس دن داخلہ لیا اس دن سے لے کے اب تک، آخری ملاقات ان سے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں ہوئی تھی، اس وقت تک ان میں رتی بھر میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ سوتر کا بھی فرق نہیں آیا تھا. جیسی صحت ان کی اس وقت تھی، اتنی مستقل مزاجی صحت میں بھی انہوں نے اختیار کیے رکھی. ہماری کلاس ہو رہی تھی تو ایک طالبہ نے کہا کہ سر پلیز ذرا آہستہ لکھوائیں، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا. تو سر نے میری طرف دیکھا، تو میں پہلی رو میں بیٹھی تھی. سر نے میری طرف دیکھا، کیوں بھائی میں تیز بول رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں سر، آپ جو بھی بول رہے ہیں میں لکھ رہی ہوں. تو اتنے میں اشفاق، چونکہ طبیعتاً ہی چلبلا تھا، اشفاق احمد وید کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا سر میری طرف دیکھیں، میں وہ بھی لکھ رہا ہوں جو بھی آپ نے بولا بھی نہیں ہے. سر ایک دم سارا سامان سمیٹ کے کھڑے ہو گئے. ہم سمجھے کہ ناراض ہو گئے ہیں. تو سر نے بہت متانت سے اشفاق سے کہا آپ پھر ادھر تشریف لے آئیے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تو انتہائی خوبصورت مزاح تھا ان کی طبیعت میں، اتنا دبا دبا سا. میں نے کبھی ان کو کہا لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ایک دبی ہوئی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ ہمیشہ رہی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے کسی کلاس فیلو سے وہ ناراض تھے کسی بات پہ. ہم برآمدے میں کھڑے تھے تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات اس زمرے میں نہیں آتی، نہیں معلوم کون سی بات ہو رہی تھی. تو سر پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہیں رک گئے اور کہنے لگے برخوردار ویسے تو میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن یہ لفظ زمرہ نہیں زمرہ ہے. تو اس طرح کی بہت خوبصورت یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ. میں نے اگر ان کی شخصیت کا ایک 3-4 الفاظ میں نقشہ کھینچنا چاہیں تو شرافت، علمیت اور ادبیت، سنجیدگی، متانت اور فنا فی الاقبال. میرا خیال ہے اقبال کو انہوں نے جس طرح سے اپنے اندر اتار لیا تھا، اس کی فکر کو اپنے اندر، اس کا فکر اقبال کا ایک چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے. انہوں نے کبھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اقبال نے یہ کہا ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اقبال یہ کہتا ہے، بلکہ وہ اس کا ایک عملی پیکر بن گئے تھے فکر اقبال کا. تو اس لحاظ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور ابھی تو ذہن جو ہے وہ یہ قبول کرنے کو ہی تیار نہیں کہ ہم انہیں مرحوم کہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ ارشاد نے بہت اختصار کے ساتھ ہاشمی صاحب کی شخصیت کے بعض نمایاں پہلو جو ہیں ان کو بیان کر دیا بڑے سلیقے کے ساتھ۔ میں اب درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے۔ تنولی صاحب ایک مدت تک، بلکہ جب تک وہ زندہ رہے، ان کے ساتھ تنولی صاحب کا باقاعدہ رابطہ رہا اور ملاقاتیں رہیں، اور ایک لمبا سلسلہ ہے ملاقاتوں کا۔ میں درخواست کروں گا کہ تنولی صاحب اختصار کے ساتھ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے ضمن میں اپنی یادوں کو تازہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، جناب پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، جناب ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں، اور ان کے محبان سے، ان کے وابستگان سے، ان کے شاگردوں سے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بھی اقبال اکادمی پاکستان میں آنے کے بعد ہی ہوا، اور اس تعلق کی کئی جہتیں رہیں۔ اقبال اکادمی اور ڈاکٹر ہاشمی صاحب کا تعلق اتنا گہرا رہا کہ میرا خیال ہے جب بھی اقبال اکادمی تاریخ کی کوئی جامع تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ڈاکٹر ہاشمی صاحب کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اکادمی کی گورننگ باڈی کے رکن رہے، ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن رہے، اور کئی علمی مجالس کے رکن رہے۔ اقبال ایوارڈ کے جو منصفین کی مجالس ہیں ان کے رکن رہے، اور ہمیشہ انہوں نے اکادمی کے انٹرسٹ کو، اکادمی کے مقاصد کو پیش نظر رکھا، اور اس کے لیے سٹینڈ بھی لیا، اس کے لیے کام بھی کیا، اس کے لیے بہت سخت استقامت کے ساتھ موقف بھی بڑے مشکل مواقع پر بھی اختیار کیا۔ اور علمی حوالے سے، اقبالیات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا حوالہ تھے کہ جب ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں ملتا تھا تو پتہ ہوتا تھا کہ جب ہاشمی صاحب سے رابطہ کریں گے تو ہمیں اس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ کتابیات اقبال کا بھی ذکر ہوا۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے اقبال اکادمی پاکستان کے لیے کہ دسمبر میں ہم نے ان کی اس کتاب کی تقریبی رونمائی بھی کروائی تھی، اور یہ کتاب ان کی زندگی کا، پوری زندگی کی محنت کا ایک لحاظ سے حاصل بھی ہے۔ اکادمی نے یہ منصوبہ شروع کرایا تھا شاید 1977 کے اندر، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے، کچھ انتظامی مسائل، کچھ مالیاتی مسائل، کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ کتاب اکادمی شائع کرے، لیکن اکادمی یہ کتاب شائع نہ کر سکی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اخلاص بہت بڑی طاقت ہے، یہ ہاشمی صاحب کا اخلاص تھا کہ اس نے خود ہی اس کتاب کی اشاعت کا راستہ پیدا کر لیا، اور نور دید آش روشن کند چشم ذوالخیرہ کی طرح تیار وہ سارا منصوبہ اکادمی میں ہوا تھا، لیکن IRD اسلام آباد نے پھر اس منصوبے کو چھاپا۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ کہ اقبالیات کے لیے، اقبالیات سے متعلق ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہوتے تھے، بلکہ اکادمی کے ماحول کے اندر تو ہم اکثر یہ بات کرتے تھے، اگر کسی نے علامہ اقبال کو خواب میں بھی دیکھا ہو تو اس کی فوٹو کاپی بھی ہاشمی صاحب کے پاس سے مل جائے گی۔ یعنی ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا۔ جب ڈاکٹر صابر کلوری صاحب کا انتقال ہوا تو ہاشمی صاحب نے آ کے کہا کہ کلوری صاحب کے جو بچے ہیں وہ اس ٹریک پہ نہیں ہیں، ایک آرمی میں چلا گیا، ایک IT میں چلا گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ ان کا یہ سارا ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو پھر سہیل عمر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، ڈاکٹر ایوب صابر صاحب تھے، ڈاکٹر ہاشمی صاحب تھے، اور میں تھا۔ پھر ہم گئے اردو نگر منصیرہ، اور وہاں ان کی ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ہاشمی صاحب نے چیک کروایا اور الگ کروائیں، ادب سے متعلق کیا چیزیں ہیں، اقبالیات سے متعلق کیا چیزیں ہیں، ان کو محفوظ کروایا۔ اور صابر کلوری صاحب کی PhD کی ڈگری جو تھی وہ رف کاغذوں میں پڑی ہوئی تھی، وہاں سے نکالی، بلکہ اس میں ایک عجیب بات ہوئی کہ اس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ایک خط تھا کلوری صاحب کے نام، تو ہاشمی صاحب نے جیسے ہی دیکھا تو اس خط کو اٹھا لیا اور محفوظ کر لیا۔ تو یہ ان کی شان تھی کہ ان کے کام اتنے وقیع ہیں۔ خود کتابیات اقبال کو دیکھیں، جب تک اقبال کا ذکر ہے، اور اقبال کا ذکر رہے گا جب تک اسلام کا ذکر ہے، کوئی شخص ہاشمی صاحب سے اور اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقبالیات، اگر یہ ہے کہ اقبالیات کیا ہے
تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اقبالیات کہاں ہے، اس کہاں ہے کا ایک بڑا واضح اور جامع جواب کتابیات اقبال کی صورت میں ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے ہمیں دے دیا۔ تو ہاشمی صاحب کی شخصیت کے 20 پہلو اور ذمہ داری کا یہ احساس ایک ہفتہ پہلے ان کے انتقال سے شاید ہمارے یہاں ایک منصوبہ چل رہا ہے کلام اقبال اعراب کے ساتھ شائع کرنے کا، تو اس کا ایک حصہ شاید ان کے پاس تھا۔ میں نے ان کو کال کی، رابطہ کیا، ان سے تو بات نہ ہو سکی، تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا اور آواز ان کی بڑی مدھم تھی، تو فرمانے لگے آپ کیا بات کہنا چاہ رہے تھے؟ تو میں نے یعنی کہ جب ان سے رابطہ کرتے اگر خدا نخواستہ بات نہ ہو سکتی تو ڈاکٹر صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ کال بیک کر کے پوچھتے۔ بہت سی باتیں ہیں، بس آخری بات یہی کہ ہماری یہ دعا ہے کہ ان کے درجات بلند ہیں، وہ صاحب جنت الفردوس ہیں، بس یہ دعا ہے کہ ان کی روایت جاری رہے۔ جو علم، جو اقبالیات کے اندر جس راستے کو انہوں نے چنا تھا، یہ بڑا مشکل راستہ ہے کہ آپ ذرہ ذرہ ریت کے ڈھیر سے سونے کے ذرے تلاش کر کے سونے کی کوئی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہاشمی صاحب کا راستہ تھا۔ خدا کرے کہ ان کے شاگردوں میں سے، ان کے وابستگان میں سے اور اقبالیات کے حلقوں میں کوئی ایسی شخصیت ضرور ہو جو اس روایت کو زندہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، کئی یادیں ہیں واقعی، سلسلہ تو شاید ختم نہ ہو، لیکن بہرحال یہ پروگرام جو ان کی یاد میں ہم نے منعقد کیا ہے، اس کی اپنی ایک محدودیت ہے، لہٰذا ہم قلیل وقت میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہاشمی صاحب کی یادیں اور ان کے فضائل جو ہیں ان کا اجمالاً ذکر ہو جائے۔ وہ بلا شبہ ایک بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر عبداللہ شاہ ہاشمی رفیع الدین ہاشمی صاحب کے ماموزاد بھی ہیں، بہت قریبی تعلق ہے، اور خصوصاً ڈاکٹریٹ جو انہوں نے کی نعیم صدیقی صاحب پہ، اس میں بھی اس سارے پروجیکٹ میں ہاشمی صاحب ان کے معاون رہے، ان کے مددگار رہے اور ان کے رہنما رہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عبداللہ شاہ ہاشمی سے کہ تشریف لائیں اور ہاشمی صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، کچھ اپنی ذاتی تعلق، یادیں، عزیزداری کے حوالے سے کچھ باتیں۔ میں عباس ثابت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہاں تشریف لائے، مجلس ترقی ادب کے سربراہ ہیں، اور ان کی بڑی محبت ہے کہ وہ یہاں آئے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے میجر آفتاب صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا کرم ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جناب عبداللہ شاہ ہاشمی صاحب تشریف لائیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے ایک دوست کو یاد رکھا، اس کے یاد میں ایک اہتمام کیا ایک تقریب کا۔ ہاشمی صاحب سے میرے بہت سے رشتے، بہت سی یادیں ہیں۔ ہم بچپن میں اکٹھے کھیلے، کوئی 75 سال کے ہمارے رفاقت تھی۔ رشتہ داریوں میں بہت سارے رشتے ہیں، وہ میرے ماموزاد بھائی تھے، میں ان کا ماموزاد بھائی، ان کا بیٹا میرا داماد بھی ہے، میرا بھانجا بھی ہے۔ اس سے ہٹ کے وہ میرے استاد بھی تھے، انہوں نے مجھے نہ صرف پڑھنے کی تحریک دی بلکہ کتابیں دی، اور اس کے بعد رہنمائی کی، مجھے لکھنا سکھایا۔ یوں بہت سارے حوالے بنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاشمی صاحب ایک ایسی شخصیت سے، کھلی کتاب کی طرح، اس محفل میں موجود بہت سارے لوگ، بلکہ سارے ہی لوگ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے لیے آج بہت ساری یادیں ہیں، لیکن شاید میں سب کو بیان نہ کر سکوں۔ چند باتیں میں کچھ یادوں سے ہٹ کے ایسی کرنا چاہتا ہوں جو اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کسی شخصیت کی تعمیر میں کون سے عرصی عناصر ہیں، یا ہاشمی صاحب کی شخصیت کی تعمیر میں وہ عرصی عناصر اور وہ ماحولیاتی عناصر کون سے ہیں جس سے یہ شخص سے شخصیت بنے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں،
وہ اشخاص ہو سکتے ہیں، شخصیتیں جو ہیں وہ وقت کے سانچوں میں نہیں ڈالتے، بلکہ وہ سانچوں کو بدلتی ہیں، وقت کے سانچوں کو بدل دیتی ہیں۔ ہاشمی صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں دینداری بہت دینداری بھی تھی اور کچھ تصوف کے سلسلے بھی تھے، چنانچہ ان کی ذات میں یہ چیز جو آئی دینداری کی اور اللہ سے قلبی تعلق جو ہے اور حب رسول جو ہے یہ وہاں سے چلی جہاں سے ان کا خاندان میں تھا۔ ان کے دادا محترم نے ان کے والد کو، ان کے چچا کو ایک درسگاہ میں چھوڑنے گئے اور ان کو یہ نصیحت کی کہ اگر آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ میں فوت ہو گیا ہوں تو تب بھی آپ نے اپنے یہ جو علم ہے یہ حاصل کی بغیر واپس نہیں آنا۔ چنانچہ وہ 5 سال تک وہ علم حاصل کرتے رہے، ان کے والد بھی، ان کے چچا بھی۔ اور وہ تو ہاشمی صاحب کو بچپن سے کئی چیزیں جو ہیں وہ وراثت میں ملی۔ ان کے والد صاحب نے ان کو باقاعدہ رسالے وغیرہ اور کتابیں وغیرہ دیں اور ان کی رہنمائی کی اور وہ آگے بڑھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حادثے ہوتے ہیں، کچھ علمیے ہوتے ہیں اور کچھ تلخ یادیں ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ کوئی 3-4 سال کے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، اور جس بچے کی والدہ فوت ہو جائے اس کو ماں کی ممتا نہ مل سکے، اس کی حیثیت ایک ایسے پودے کی سی ہوتی ہے جس میں نمی کی کمی رہ جائے اور وہ ساری عمر کملایا رہتا ہے۔ ایک ہی بہن تھی، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی۔ چنانچہ اس حادثے سے گزرنے کے بعد ان کی حیثیت جو تھی وہ ایک ایسے بچے کی تھی جو دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے مطالعے میں اور وہ اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ مطالعے کی طرف ان کا رجحان، خود تعلیمی، پھر ان کے بہت سارے اساتذہ جن میں افضل قریشی صاحب بھی تھے سرگودا میں، اور پھر ڈاکٹر وحید قریشی صاحب، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب، بہت سارے لوگوں نے کردار ادا کیا اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں ان کا حصہ لیا۔ پھر اقبال سے ان کی محبت، بہت سارے یادیں ہیں۔ پھر وہ جب وہ یہاں اورینٹل کالج میں پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ بھی ان کی ہو گئی تو ان کو کئی اور صدموں سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ان کا ذکر کیا، گزرنا پڑا۔ تو اس کے باوجود جو ان کی شخصیت، جو شخصی اوصاف تھے، ان میں صرف کوئی واقعہ تو بیان نہیں کروں گا، صرف میں اتنا مطلب کہوں گا کہ ان کی صاف گوئی جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ وقت کی قدر اور اقبال سے محبت، یہ ان کے ایسے اوصاف ہیں جن کی تقلید کی جا سکتی ہے، جو دوسرے بھی۔ بہت ساری باتیں ہیں ایسی جو میری ذاتی حیثیت مطلب ہے کہ مجھے میری رہنمائی کس طریقے سے کی، کہاں تک مجھے، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ یقین کیجئے میں ایک معمولی سا ایک شخص ہوتا جو اپنی زندگی گزار لیتا، کوئی میرے میں کوئی ایسی خاص صفت مجھ میں نہ آ سکتی۔ تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیچھے میرے لیے ذرا مشکل ہے زیادہ بولنا۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر سرگودا میں رہے، بلکہ سرگودا ہی ان کا شاید آبائی شہر ہے، اور ہاشمی صاحب کے ساتھ بہت تعلق رہا۔ پھر اورینٹل کالج میں وہ ان کے شاگرد رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر فضل معین صاحب، جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، عباس تابش صاحب، اساتذہ کرام،
اور عزیز دوستو، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے اور انہیں یقیناً یاد کیا جاتا رہے گا، چونکہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے حکم دیا کہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے۔ میرے پاس تو کوئی 36 سال کا سامان ہے گفتگو کرنے کے لیے، اب اسے 5-6 منٹ میں سمونا ہے، تو میں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ذاتی حوالے سے تو بہت طویل کہانی ہے، اور میرے ساتھ ان کی مہربانیوں، ان کی شفقت اور محبت کا سلسلہ بھی بہت طویل رہا ہے۔ میرے استاد محترم بھی تھے، اور پھر ہمارا ایک دوستانہ تعلق بھی تھا، اور ان کے ساتھ مجھے اسفار کا بھی موقع ملا، جس سے میں نے ان کی شخصیت کے 2 پہلو بہت نمایاں طور پر محسوس کیے۔ ایک پہلو کا تو کسی قدر ذکر ہوا ہے کہ وہ جو میر صاحب کا شعر ہے کہ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ بھئی یہ یوسف اور عزیز کی مناسبت تو سمجھ آ گئی کہ عزیز مصر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو یہ غیرت یوسف کیوں کہا ہے؟ ایک پیغمبر کے لیے بھی باعث غیرت قرار دے دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اس میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے قصے کو کسی ستم ظریف نے ایک جملے میں سمو دیا تھا کہ مردی بود پسری داشت گم کر دے باز یافت، ایک آدمی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ کھو گیا تھا، بعد میں مل گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ گم ہو گئے تھے، لیکن بالآخر مل گئے۔ تو وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جو اگر کھو جائے تو نہیں ملتا، تو اس لیے غیرت یوسف کہا ہے کہ یوسف سے بھی بڑھ کر ہے، کہ پیغمبر سے بھی فائق قرار دے دیا ہے کہ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، اور وقت عزیز، عزیز کی مناسبت اور عزیز یعنی قیمتی کے معنوں میں بھی کہا۔ تو اس حقیقت کا جیسا ادراک میں نے ہاشمی صاحب کی شخصیت میں دیکھا، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے بتایا کہ وہ دوران سفر بھی، آتے جاتے ہوئے بھی، محفلوں میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ میرے پاس تشریف لاتے، میں اٹھ کر کہیں چائے کے لیے کہنے گیا ہوں، کوئی 2-3 منٹ ملے ہیں، تو اسی دوران بیگ سے کوئی چیز برآمد ہوتی اور وہ اس پہ اپنا کام شروع کر دیتے۔ کوئی لمحہ زندگی کا انہوں نے ضائع نہیں کیا، ایسی انہوں نے وقت کی قدر سیکھی تھی۔ وین میں جاتے آتے جیسے کام کرتے رہتے تھے، اور بس میں سفر کرتے ہوئے، اور کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں کھانے کی میز پر اور کھانا آنے میں ذرا سا وقت ہے، تو انہوں نے اس وقت کو بھی اویل کر لینا ہے۔ کوئی لمحہ ان کی زندگی کا رائے گاں نہیں گیا۔ ایک ان کی شخصیت کا یہ بہت نمایاں پہلو ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے کہ اتنا کام انہوں نے کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ اپنی خراب صحت کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ایک مثالی حیثیت ہے ان کے کام کی۔ دوسری جہت جو ان کی شخصیت کی میری نگاہ میں بہت نمایاں ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے بہت اوجھل ہے، وہ ہے حسن فطرت سے ان کا لگاؤ۔ یہ لوگ عام طور پر نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں بس وہ ایک محقق تھے، ایک مصنف تھے، ماہر اقبالیات تھے۔ انہیں فطرت سے بہت لگاؤ تھا۔ انہیں ہرے بھرے درخت، پھولوں سے لدے ہوئے پودے، اور نرم اور تیز ہوائیں، اور پہاڑ اور بادل، یہ مناظر بہت، وہ ان کے اپنے لفظ تھے، ہانٹ کرتے تھے۔ مجھے خط میں بھی لکھا تھا مجھے کہ وہ جو ایک بار ہم ایبٹ آباد میں تھے، 1 سے زائد بار مجھے ان کے ساتھ ایبٹ آباد جانے، سفر کرنے، اکٹھے رہنے، پھر ایبٹ آباد سے آگے قلندر آباد جانے اور شمالی علاقوں کا سفر کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو وہ جس طرح وہ پہاڑوں کو دیکھ کر، سبزہ زاروں کو دیکھ کر، وہ گہرائیوں کو دیکھ کر، بلندیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔
تو مجھے ایک خط میں بھی لکھا تھا کہ ایبٹ آباد میں جو کوہ سربن ہے، جس پر علامہ نے کہا نا کہ سامنے ہے پہاڑ سربن کا، علامہ اقبال بھی ایبٹ آباد گئے تھے اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے جب یورپ کا سفر درپیش تھا، شیخ عطا محمد وہاں ملازمت کرتے تھے، کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ وہ جو کوہ سربن کی چوٹی پر ایک درخت ہے، دور سے نظر آتا ہے، ٹاپ پر ایک درخت اس کے، وہ مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ کسی دن اس درخت تک جایا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان کی صحت کیسی تھی، ہمیشہ سے ہی وہ بہت کمزور تھے، چنانچہ ایک بار پھر ایسا ہوا کہ ہم نے یہ عزم کر لیا اور ہم چھتریاں لے کر اور کچھ پانی لے کر کچھ سامان لے کر اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ میں، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب اور ایوب صابر صاحب، ہم تینوں اس پہاڑ کی اس چوٹی تک پہنچے، وہاں جا کر اس درخت کو چھوا جو بالکل ٹاپ پہ پورے ایبٹ آباد سے نظر آتا ہے، ٹاپ پر ایک درخت، بہت ہی خوبصورت سا وہ ایک منظر ہے۔ تو اس درخت کے نیچے ہم جا کر بیٹھے اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ اپنی شاعری سنائیں۔ اچھا، پھر میں نے انہیں اپنی نظمیں، کچھ اپنی غزلیں، کچھ شعر میں نے سنائے۔ بارش ہو رہی تھی، بارش کے باوجود ہمارا وہ سفر نہیں رکا، اور بارش میں ہم، چھتریاں ہمارے پاس تھیں، بارش میں ہم وہ پہاڑ سر کرتے ہوئے اس کی ٹاپ تک پہنچے اور وہاں بیٹھ کر ہم نے اسے انجوائے کیا اور پھر ہم واپس آئے۔ تو وہ جو ورڈزورتھ نے فطرت کی طرف، بیک ٹو نیچر کا تصور دیا تھا، جس پر علامہ اقبال نے کہا کہ ورڈزورتھ نے مجھے دہریت سے بچا لیا تھا، تو وہی ہاشمی صاحب کی طبیعت کا ایک رخ تھا کہ وہ فطرت کے ان مناظر کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتے تھے، اور ان کے یعنی شعبہ حیات میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ ایک زمانے میں وہ افسانے بھی لکھتے رہے تھے۔ آغاز میں وہ افسانہ نگار تھے اور انہوں نے بہت سے افسانے لکھے ہیں، بلکہ میں نے ایک زمانے میں ان پر ایک تھیسس کروایا تھا، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی تخلیقی نثر، وہ بعد میں پھر کسی اور نے مکمل کیا۔ تو ان کے ہاں یہ ایک تخلیقیت کا اور فطرت کی طرف رجوع کا اور فطرت سے موانست کا جذبہ خاصا قوی تھا۔ اور باتیں تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن آخری بات اختصار کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو وہ مزاولت ہے، یعنی پرسیورنس، جس کے بارے میں انگریزی میں کہتے ہیں نا، پرسیورنس کمانڈز سکسیس، کہ مستقل مزاجی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کمال درجے کی پرسیورنس ان کی شخصیت میں تھی۔ آپ دیکھیے کہ کتابیات اقبال کا منصوبہ 1977 میں جب سینٹینری منائی گئی اقبال کی، اس موقع پر انہوں نے وہ اقبالیاتی کمیٹی سے وہ منصوبہ لیا تھا، اور اس وقت ایک کتابیات فوری اس ضرورت کے تحت تیار کر دی تھی، جو 1977 میں نیشنل کمیٹی برائے تقریبات 100 سالہ تقریبات اقبال کے تحت چھپ گئی تھی۔ تو وہ کام ہو گیا، چھپ گئی کتاب، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام سے جڑے رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا پی ایچ ڈی کا کام تھا، وہ ان کا پی ایچ ڈی کا کام نہیں تھا، وہ ان کا شوق تھا۔ وہ جب گورنمنٹ کالج سرگودا میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ کتابیات اقبال کے نام سے بنایا تھا، جو تاج بک ڈیپو لاہور سے چھپا تھا۔ پھر اسے ڈیولپ کر کے انہوں نے وہ 77 والی کتاب جو ہے وہ شائع کی تھی۔ تو وہ کام ان کے ہمیشہ پیش نظر رہا، یہاں تک کہ اب جو آخری زمانے میں 1700 صفحے کی کتاب کتابیات اقبال، اتنی ضخیم بہت بڑی کتاب آئی ہے، تو وہ ان کی اس مستقل مزاجی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تقریباً نصف صدی انہوں نے اس کام پہ صرف کی، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، یعنی کوئی ڈگری نہیں لینی تھی، کوئی رائلٹی نہیں لینی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے لیے وہ فکر مند تھے اور کوشاں رہے، مختلف جگہوں پر انہوں نے کوشش کی اس کی اشاعت کے لیے۔ اقبال اکیڈمی کی نہایت بدقسمتی ہے کہ وہ اس کتاب کو نہیں شائع کر سکی، حالانکہ اقبال اکیڈمی سے زیادہ ریلیونٹ کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس کتاب کو شائع کرتا۔ تو ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ وہاں سے کتاب چھپے، لیکن بہرحال وہ IRD سے چھپ گئی کتاب۔ تو وہ کتاب ایک نمونہ ہے جو صدیوں تک ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کی جاتی رہے گی، اور آج کے محققوں کے لیے ایک سبق ہے کہ صرف PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا جاتا،
کام وہ ہوتا ہے جو ذوق و شوق سے کیا جائے۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ ذوق و شوق سے کیے ہیں۔ پی ایچ ڈی کا تھیسس تو ان کا اور تھا، وہ تو تھا تصانیف اقبال کا تحقیقی اور توضیحی مطالعہ، وہ بھی بہت ویلیویبل کام ہے۔ اور اسی میں وہ مسلم کمیونٹی جو خطبہ ہے علامہ اقبال کا، اس کا جو حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا، اسی میں انہوں نے وہ تحقیق کر کے شامل کیا تھا، اور وہ انہی کی کوشش سے مکمل متن جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو آخر میں اس ذاتی تعلق کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کروں کہ میں بی اے میں پڑھتا تھا تو ہاشمی صاحب سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا۔ وہ سرگودا تشریف لائے، سرگودا ان کا ہوم ٹاؤن تھا، تو میری کچھ کتابیں اس زمانے میں چھپ چکی تھیں، تو انہیں کہیں سے میرے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے کہیں سے میرا فون نمبر دریافت کیا، غالباً شیخ اقبال صاحب سے انہوں نے نمبر لیا، اور پھر مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور وہ ملنے کے لیے ہمارے گھر سرگودا میں تشریف لائے، اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بی اے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اورینٹل کالج میں آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اورینٹل کالج میں داخلوں کا آغاز ہوا تو انہوں نے اپنی ہی اس بات کو یاد رکھا اور داخلہ فارم لے کر ڈاک کے ذریعے مجھے بھجوایا، اور اس کے بعد میں پھر لاہور آیا اور داخلہ ہوا، اور پہلے دن سے ان کے ساتھ ایک نیاز مندی کا، ایک محبت کا تعلق تھا، جسے ان کی وسعت ظرف نے دوستی کی شکل دے دی تھی۔ نہایت کم گو تھے، اور ان کی شخصیت کا یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ البلاء موکل بالمنطق، کہ زبان جو ہے وہ خرابی کا ذریعہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زبان اس کو نہ سمجھو، ہے یہ ایک آفت کا پر کالا، جو رکھو گے نہ قابو میں تو کر دے گی تہو بھالا۔ تو وہ بہت کم بولتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے، وہ سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے، اور صدمہ ہو یا خوشی ہو ان کا اظہار بہت محدود ہوتا تھا۔ اور جیسے ذکر ہوا کہ بیٹے سے جدائی کا اتنا المناک سانحہ پیش آیا اور انہوں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا، یعنی ہم سب کو ادھر ادھر سے پتہ چلا، ہاشمی صاحب سے نہیں پتہ چلا۔ جیسے فراقی صاحب نے بتایا کہ انہیں بھی ہندوستان سے پتہ چل رہا ہے لاہور میں ہوتے ہوئے، تو مجھے بھی کہیں اور سے پتہ چلا، تو پھر ہم گئے۔ تو ان کا جو صبر تھا وہ اس درجے کا تھا جس پہ قرآن نے کہا ہے نا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ صبر کی یہ جو کیفیت ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کیفیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو صبر کی نعمت سے متصف کیا گیا ہے، اور انہیں حاصل ہوتی ہے جو بڑے اونچی قسمت والے ہوتے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب بہت اونچی قسمت والے تھے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب۔ میں اس تقریب کے آخر میں آج کے صدر نشین ڈاکٹر مظہر معین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی خلفائہ و ازواجہ و اولادہ و اصحابہ نجوم الہدی، اما بعد۔ محترم ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، زاہد منیر عامر صاحب، اور میرے سامنے بہت سارے اکابر ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی، عباس ثابت صاحب، صوفیہ بیدار صاحب، افضل الحق کرشی صاحب، ایوب تنولی صاحب، ڈاکٹر خضر یاسین، شاہد بخاری، وہ میجر آفتاب صاحب، ایسی عظیم ہستی، وہ پیچھے خاموشی سے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عمیرہ ارشاد، اور نوجوان جو ہمارے عزیز ہیں، جتنے خواتین و حضرات ہیں۔ بہت تفصیلی باتیں ہوئیں، ڈاکٹر تحسین فراقی نے بہت تفصیل سے باتیں کی، پھر باقی بھی، پھر زاہد منیر عامر صاحب نے اس کا تکملہ تتمہ پیش کیا۔ مجھے شروع سے علوم شرقیہ کے پڑھانے والے جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ عربی، فارسی، اردو، انگریزی چاروں زبانیں جانتا ہے، تو
اس سے نہ صرف میں متاثر ہوتا تھا بلکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنے تدریس میں اور تحقیق میں باقیوں سے اسے برتری حاصل ہے. تو ہاشمی صاحب کے بارے میں بھی جب یہ معلوم ہوا کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں، حافظ بھی ہیں اور قرآن حدیث سے بھی واقف ہیں، فارسی، اردو، انگریزی، تو ان کا جو نقشہ ہے وہ میرے ذہن میں کافی بلند و برتر ہوا. یہ بات ہے اس وقت کی جب انہوں نے ابھی پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا. پھر وہ پی ایچ ڈی جمع کرانے آئے، وہی جو منیر زاہد صاحب نے فرمایا، تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ. تو مجھے لگا یہ کام بھی بہت بڑا کام انہوں نے کیا. بڑی خاموشی سے آئے، جمع کرایا اور چلے گئے. پھر پی ایچ ڈی ہوئی تو جی سی میں آ گئے نا، لاہور میں سرگودا سے. تو پنجاب یونیورسٹی اور انٹل کالج میں ایک اسامی آئی اردو کے لیکچرر کی. تو میں نے ان سے کہا، یہ شاید بات ممکن ہے کسی کو معلوم ہے، کچھ کو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، ہاشمی صاحب آپ کو اس اسامی پہ درخواست دینا چاہیے اور آپ کو رینٹل کالج میں آنا چاہیے تاکہ اقبالیات کا کام، باقی کام، یہ مرکزی جگہ ہے. وہ اس وقت 18 گریڈ میں تھے، اسسٹنٹ پروفیسر. تو میں نے کہا آپ کو درخواست دینا چاہیے. تو انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے درخواست دے دی. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے وائس چانسلر جو تھے خیرات محمد ابن رسا، ان سے کہا کہ ہاشمی صاحب یہاں درخواست گزار ہیں اور اقبالیات پہ ان کا جو کام ہے تو انہیں اورینٹل کالج میں ہونا چاہیے، اور آپ اگر ان کو رکھ لیں اور 17 گریڈ کا جو آخری حد ہے، میکسیمم ہے، وہ دے دیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا. چنانچہ ان کا انٹرویو ہوا. انٹرویو تو کیا ہونا تھا، ظاہر ہے ان کو بہت معروف شخصیت تھی، تو ان کو 17 گریڈ کا آخری جو تھا میکسیمم بنتا تھا وہ دیا گیا، اور وہ 19 گریڈ کی جو سرکاری نوکری چھوڑ کے تو اورینٹل کالج آگے، جو کہ نیم سرکاری ہے، اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے تھے نا پہلے آنے کے مالی طور پہ. تو حیرت کی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے کہنے سے انہوں نے ایسا کیا، ممکن ہے انہوں نے مشورہ بھی کیا ہوگا کچھ اور لوگوں نے بھی، لیکن انہوں نے 2 منٹ نہیں لگایا جواب دینے میں کہ ٹھیک ہے. تو درخواست دے دی اور پھر یہاں آ گئے، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے واقعی ہزاروں شاگرد بھی اور کام کیا. ان کے بارے میں ہے جی کہ وہ لکھواتے تھے. تو جو کچھ وہ لکھواتے تھے وہ اگر واقعی کسی طالب علم نے محفوظ کیا تو وہ اتنا بڑا علم ہے کہ 2 سال میں شاید باقی اساتذہ کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت ایک منفرد ہی ہے. تو ہر ایک اپنا انداز ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جب وہ ایک روز تشریف لائے، کہنے لگے میں گھر بنا رہا ہوں تو میں مختلف دوستوں سے قرض لے رہا ہوں، تو اگر آپ بھی کچھ کر سکیں. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے. یہ بات ہے شاید 80 کی دہائی کی، مجھے نہیں معلوم ہے. 3 مرلے یا 5 مرلے کا چھوٹا سا ایک منصورہ میں ان کی جگہ تھی. تو میرے پاس جتنے پیسے تھے مجھے نہیں یاد کہ 500 تھے یا 1000 تھے. تو میں نے کہا ہاشمی صاحب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، شاید کچھ ٹھہر کے کچھ ہو جائے. تو انہوں نے کہا چلیں یہ دے دیں. تو وہ میں نے شاید، مجھے تو 500 یاد ہے، دے دیا. اور بات آئی گئی ہو گئی. کوئی مطلب 500 کی کیا اوقات اور کیا حیثیت. تو کافی مہینے گزر گئے. تو ایک روز کہنے لگے وہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا جب مکان بنا رہا تھا، تو میں نے وہ پیسے واپس کرنے. تو مجھے اور شرمندگی ہوئی کہ یہ 500 روپیہ جو ہے یا چند 100 روپیہ، اس کی کیا حیثیت ہے. میں نے کہا ہاشمی صاحب نہیں، چھوڑیں اس کو، رہنے دیں. کہنے لگے نہیں وہ میں نے قرض لیا تھا. چنانچہ انہوں نے وہ مجھے بالاسرار ادا کیا. تو ایسے لوگ ہم تو مطلب شاید اتنے جو ہیں ہزاروں بھی لے کے ہماری عادت ہے کہ ہم بھول ہی جائیں. تو یہ دوسری بات کہ وہ جو کچھ کسی سے ان کا لین دین ہوتا تھا اس میں وہ ایک پیسے کے روادار نہیں تھے. تیسری بات وہ تھوڑا لطیفہ بھی ہے. اورینٹل کالج کا جو وہ راہداری ہے جہاں سے دائیں ہوں تو پھر وہ اردو کے کمرے ہیں، تو وہاں کھڑے تھے اور ڈاکٹر خورشید رضوی کھڑے تھے. تو خورشید رضوی نے ان کو یہاں سینے پہ انگلی لگائی اور کہنے لگے ہینڈل ود کیئر، مطلب ان کو احتیاط سے معاملہ کریں. تو
خورشید رضوی جیسا آدمی سنجیدہ، اور یہ صرف مسکرا دیے، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اور اگلی بات یہ کہ ڈاکٹر سہیل احمد خان مرحوم، اللہ ان کو کرور جنت نصیب کرے، وہ جا رہے تھے گورنمنٹ جی سی میں، تو انہوں نے بغیر مجھے پوچھے میرا نام جو ہے وہ پرنسپل کے لیے بھیج دیا، اور جب آرڈرز آ گئے پرنسپل کے تو 3 دن تو میں انہیں ملا نہیں، کیونکہ میں بننا نہیں چاہتا تھا کہ اس عذاب کو کون جھیلے، ایک تو پرنسپل ہی اور وہ بھی اورینٹل کالج کی، جہاں پر ہر شخص جو ہے وہ 1.25 گز کا، کیا کہتے ہیں جی، 1.25 لاکھ کا ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو انہوں نے کہا جاؤ انہوں لب کے لے آؤ، تو سہیل صاحب خیر میں گیا، میں نے کہا جی یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں کوئی نہیں، میں آزاد یہاں ٹھیک ہوں، تو میں نے نہیں بننا۔ کہنے لگے نہیں اب تو ہن تے آرڈرز آ گئے نے، تے ہن تسی اس طرح کرو جوائن کر لو، تے پھر ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ہو سکتا ہے میں واپس آ جاؤں۔ میں کہا جی نہیں میں کوئی نہیں کرنا۔ خیر انہوں نے زبردستی کی اور وہ دستخط کروا لیے۔ تو اگلے روز یا مجھے نہیں یاد ہے اسی روز ڈاکٹر خورشید رضوی الگ اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، چونکہ تعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ہاشمی سے، ہاشمی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ منصب چھوڑنا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا ہاشمی صاحب یہ انتظامی کام میرے سے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، ایک انہوں نے ایک خورشید رضوی نے، دونوں ایسی شخصیتیں ہیں جو مناسب سے دور بھاگتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ اورینٹل کالج کے وقار کا مسئلہ ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو خیر اس سے مجھے بھی تھوڑی ہمت ہوئی، اور بعد میں جو کام وام کیے وہ سب کو پتہ ہی ہے، کچھ ہو گئے کچھ نہیں ہوئے۔ لیکن حیرت ہے کہ رفیع الدین ہاشمی جیسے بندے نے اور خورشید رضوی جیسے بندے نے کہا یہ وہ ہستیاں تھیں جو کہ کسی بھی ادارے کے وقار اور تسلسل اور کس کو کہاں ہونا چاہیے اس کے بارے میں بہت سوچ بچار کرتی تھیں اور کرتی ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو رفیع الدین ہاشمی کی شخصیت میں جتنی باتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے لین دین سے لے کے تحریر و تقریر میں ہر جگہ، تحریر میں خاص طور پہ اپنے کام سے کام رکھا اور عظیم الشان کردار اپنا ادا کیا، اور اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ چند ٹکڑے جو کہ آپ کے لیے بالکل سادہ ہوں گے، تو نوجوانوں سے میری درخواست ہے، اور ہم نے فراقی صاحب کے ہوتے ہوئے کوشش بھی کی، عربی فارسی کا ایک پرچہ لازمی کیا جو بعد میں اختیاری ہو گیا، تو بہرحال چلتا رہا۔ تو عربی، فارسی، اردو، انگریزی، جو بھی یہ مشرقیات کے طالب علم ہیں، ان کو ان چاروں زبانوں میں جس طرح بھی ہو، خاص طور پہ عربی فارسی جو ہے، اس کی روایت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے بغیر کوئی اردو ادب یا کوئی پنجابی ادب یا کوئی حتیٰ کہ باقی ادب بھی وہ اس طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اقبال بھی یہ سب جانتے تھے، اور ہاشمی صاحب بھی، اور یہ جو اسٹیج پہ 2 بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی چاروں جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے آگے کام جو ہے وہ بہت کیا ہے۔ اس کے بغیر بھی کچھ کام کرنے والے ہیں، لیکن اس سے ایک تکمیل ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے ذاتی طور پہ ایک صدمہ یہ ہے کہ جب میں اورینٹل کالج میں آیا جنوری 79 میں، تو ڈاکٹر عبادت بریلوی پرنسپل، وحید قریشی ڈین، اور اردو میں کیسے کیسے لوگ، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر ناظر حسن زیدی، ڈاکٹر افتخار صدیقی، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، اور ڈاکٹر عبید اللہ خان، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، اور سب سے جو جونیئر تھے وہ ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ تو ایک کہکشاں تھی۔ اور پھر عربی میں بھی، فارسی میں بھی مولانا نور الحسن خان، عبدالصمد صارم الازہری، ڈاکٹر ذوالفقار ملک اور ظہور اظہر، اور فارسی میں آفتاب اصغر، سید اکرم شاہ۔ تو یہ نام جو میں لے رہا ہوں، ڈاکٹر بشیر حسین، ڈاکٹر نسرین اختر، پنجابی میں بھی ڈاکٹر اسلم رانا، حفیظ طائب، شہباز ملک۔ تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جن کے جنازے ہم پڑھ چکے ہیں، اب ان میں سے صرف 3 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، ایک تبسم کاشمیری، ایک شہباز ملک، اور ایک جو ہیں ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب۔ تو جب پیچھے مڑ کے میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ساری روحیں جو ہیں اورینٹل کالج میں پھرتی ہیں، اور ان کا روحانی اثر وہاں پر ہے۔ اگلے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ لوگ 20ویں صدی کے یہ جو نام لیے آپ کے سامنے،
اور جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ایک جونیئر کی حیثیت سے، یہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کے خلا کو کسی طرح پر کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ جو ابھی موجود ہیں، ڈاکٹر شہباز ملک، تبسم کاشمیری اور خواجہ زکریا صاحب، اللہ ان کو زندگی اور صحت سلامتی دے. تو آپ دیکھیں ہمارے اندر کتنا کرب ہے کہ ہم نے ان سب کو جو ہے قبروں میں جاتے دیکھا ہے. باقی ہم بچے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت کے ساتھ رکھے، اور اس ملک کے لیے جو یہ سوچتے تھے، اس ملک کا آئندہ کا مستقبل جو ہے علمی، دینی، معاشی ہر لحاظ سے بہترین کرے، اور سب وفات شدگان کے درجات بلند کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ صدر مجلس ڈاکٹر مظہر معین صاحب کا. بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. حقیقت یہی ہے کہ یوں یوں آدمی عمر میں بڑھتا ہے، میں نے تو خود یہ محسوس کیا کہ یوں یوں عمر میں بڑھتا ہے تنہا تر ہوتا جاتا ہے. اسی لیے شاید اسی کرب کو بیان کرتے ہوئے اکبر نے کہا تھا کہ اتنا جیے کہ جاننے والے گزر گئے. بس یہ ہے صورتحال. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. خضر صاحب کو ایک دفعہ پھر میں رحمت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اور اس دعا کے ساتھ ہی یہ ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں میں کہ چائے کے لیے آپ تشریف لائیں گے. پہلے دعا. آئیے ڈاکٹر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں تمام مقررین کا جو یہاں تشریف لائے، طلباء کا، اساتذہ کا، ہاشمی صاحب کے اعزاء کا. بے حد ممنون. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے ان کی مغفرت کے لیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات ومنزل البرکات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم انت احییتهم منا فاحیی الاسلام وانت وفیتهم منا خطیئتهم. اللہم اغفر له اللہم اغفر له اللہم ارحمه اللہم ارحمه. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم.